آپ نے اپنی زندگی میں کچھ اہداف طے کر رکھے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو وہ 7 مراحل یا سٹیپس بتائے جائیں گے جن پر چلتے ہوئے آپ کوئی بھی مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ میں ہوں عمیر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں سیلف ہیلپ اردو۔ برائن ٹریسی اپنی کتاب نو ایکسکیوزز دی پاور آف سیلف ڈسپلن میں لکھتے ہیں کہ آپ جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں پہلے مرحلے پر اس کے بارے میں ایک واضح اور حتمی فیصلہ کیجیے۔ مثلا آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو واضح ہو جائیں کہ آپ کتنا پیسہ کمانا چاہتے ہیں، 50,000 روپے، 1,00,000 روپے یا کتنے۔ پھر اس ہدف کو لکھ لیں۔ زبانی اہداف کی حیثیت سگریٹ کے دھوئیں کی طرح ہوتی ہے جو کسی بھی وقت ہوا میں گم ہو جاتا ہے۔ جو ہدف لکھا ہوا نہیں وہ خیالی پلاؤ سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ تحریری ہدف آپ کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اسے دیکھ، پڑھ اور چھو سکتے ہیں۔ پھر خود کو ایک ڈیڈ لائن کا پابند کریں۔ لکھ لیں کہ آپ کون سی تاریخ تک یہ ہدف حاصل کر لیں گے، اور اگر ہدف بڑا ہے تو ضمنی طور پر یہ بھی درج کریں کہ فلاں تاریخ تک آپ کون سا مرحلہ مکمل کر لیں گے۔ خود کو ڈیڈ لائن دینے سے آپ ایک طرح کے دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ لاشعوری طور پر آپ کا دماغ بہتر اور تیز تر کام کرنے لگتا ہے کیونکہ آپ ٹھان چکے ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی کام کو اس کے مقررہ وقت کے اندر مکمل کرنا ہے۔ اچھا، اگر آپ ڈیڈ لائن کے اندر وہ کام مکمل نہیں کر پائے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ اپنے لیے ایک نئی تاریخ متعین کر لیں۔ خود کو دی جانے والی مہلت محض ایک اندازہ ہوتی ہے، قید نہیں۔ کبھی آپ وقت سے پہلے ہدف حاصل کر لیتے ہیں، کبھی وقت پر اور کبھی وقت کے بعد۔ جب آپ اپنا ہدف مقرر کرتے ہیں تو اس وقت کے حالات اور صورتحال کو مد نظر رکھ کر مقرر کرتے ہیں، اور وقت کے ساتھ حالات میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، ایک فہرست بنائیے جس میں ہر اس چیز کو درج کیجیے جو ممکنہ طور پر آپ کے ہدف کے حصول میں معاون ثابت ہو سکتی ہے، اور ہدف کے حصول میں آپ کو کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں اس کی فہرست بھی بنائیے۔ تیسری فہرست اس بات کی بنائیے کہ ہدف حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا اضافی معلومات اور مہارت درکار ہوگی۔ ایک فہرست ان لوگوں کی بنائیے جن کا تعاون اور مدد ہدف کے حصول میں ضروری ہے۔ ایک فہرست بنائیے جس میں ہر وہ کام لکھیے جو آپ کو کرنا ہوگا، اور اس میں وہ تمام فرائض اور ذمہ داریاں شامل کرتے جائیے جو آپ کے سر ہوں گی۔ 5ویں نمبر پہ جو کام آپ نے کرنے ہیں ان کی ایک ترتیب لگا لیں کہ پہلے کون سا کام کریں گے اور بعد میں کون سا۔ ترتیب لگانے سے معلوم ہو جائے گا کہ کون سا کام زیادہ اہم ہے۔ نمبر 6، جو منصوبہ بنایا ہے اس پر عمل شروع کر دیں۔ پہلا قدم اٹھائیے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور پھر چلتے ہی جائیے۔ زندگی میں کامیابی اور ناکامی کا فرق صرف اتنا سا ہے کہ کامیاب ہونے والوں کو پہلا قدم ضرور اٹھانا پڑتا ہے۔ کامیاب لوگوں کی کوشش کبھی بھی کامیابی سے مشروط نہیں ہوتی۔ وہ ناکامی اور مایوسی کا سامنا کرتے ہوئے اپنے مقصد کی جانب چلتے ہی جاتے ہیں۔ نمبر 7، ہر روز کچھ نہ کچھ ضرور کیجیے۔ ایسا کرنا جو آپ کو آپ کے ہدف کے قریب تر لے جائے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ہفتے کے 7 دن اور سال کے 365 دن کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں جو چاہے ایک قدم ہی صحیح لیکن آپ کو آپ کے مقصد کے مزید قریب لے جائے۔ جب آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنے ہدف کو حاصل کرنے سے متعلق کچھ کریں گے تو اس سے آپ میں ڈسپلن بھی پیدا ہوگا، اور آپ ایک روز اپنی منزل کو پا لیں گے۔